الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75 تا 77 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 70 پر 5 تا 70 پر 7 کی تفسیر ہوگی۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس ڈھیر سارا مال بطور امانت کے رکھو تو وہ تمہیں دے دیں گے، عطا کر دیں گے، اور بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس بطور امانت کے 1 دینار بھی رکھو گے تو وہ تمہیں ہرگز نہیں دیں گے مگر جب کہ تم ان کے سر پر ہمیشگی کے طور پر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ان کا عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر ان ناخواندہ لوگوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ یہ خود جانتے ہیں۔ کیوں نہیں، جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے گا اور اللہ سے ڈرے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اور اسی طرح اپنی قسموں کو دنیا کی معمولی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں نہ کوئی حصہ ہوگا، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات کریں گے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف توجہ فرمائیں گے قیامت کے دن، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بزرگان محترم، معزز خواتین اسلام، سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے لوگوں کی 2 قسمیں بتائی ہیں کہ اہل کتاب جن کو آسمانی کتاب ملی ہے ان کو کہتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ داؤد علیہ السلام کی امت ہو، ان سب کو چونکہ کتاب ملی ہے اس وجہ سے ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ ان کی 2 قسمیں قرآن نے بیان کی ہے کہ ان میں بعض لوگ تو اچھے ہیں، اگر تم ان کے پاس ڈھیر سارا مال بھی امانت کے طور پر رکھو گے
اور جب وقت آئے گا تم جا کر اپنی امانت مانگو گے تو وہ تمہیں دے دیں گے، ذرہ برابر بھی کمی نہیں کریں گے، ٹال مٹول نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، تمہاری امانت کی چیز میں خیانت نہیں کریں گے۔ اچھے بھی ہیں بعض اہل کتاب، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ان کے پاس ایک آدمی نے 1200 اقیہ سونا بطور امانت کے رکھا، اور پھر جب وقت آیا ان کے پاس جا کر مانگا تو انہوں نے جو امانت کی چیز تھی وہ پوری کی پوری واپس کر دی۔ تو اس طرح بعض ہیں یہودیوں میں بھی، اہل کتاب میں بھی، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ قرآن نے اس کا انکار نہیں کیا، قرآن نے اس پر ان کی ایک طرح سے تعریف بھی کی، اور ان کا یہ اچھا عمل مسلمانوں کے سامنے بیان بھی کیا کہ بظاہر یہ مسلمان نہیں ہیں، اہل کتاب تو ہیں، مسلمان تو ہیں، لیکن چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور اسی طرح قرآن پر ایمان نہیں لائے ہیں، اس وجہ سے یہاں اہل کتاب کر کے نام لے کر بتایا جا رہا ہے۔ اگر مسلمان ہوتے، یہ مسلمان ہو چکے ہوتے، براہ راست مسلمان کہا جاتا ان کو، لیکن ان کا ایک اچھا عمل قرآن نقل کر رہا ہے۔ تو اسلام کی یہ سب سے بڑی خصوصیت ہے، اس کی ایک امتیازی شان ہے کہ وہ اپنا دشمن ہی کیوں نہ ہو، غیر ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی اگر اچھا عمل ہے تو اسلام اسے دشمنی میں چھپاتا نہیں ہے، بغض و عداوت میں اور اپنی تنگ نظری کی وجہ سے اس کے عمل کو نگاہوں سے اوجھل نہیں کرتا ہے، بلکہ بیان کرتا ہے۔ اور اسلام کی تعلیمات بھی ہے کہ دوسروں سے اگر تمہیں کوئی اچھی بات مل رہی ہے، اچھی چیز مل رہی ہے تو اسے لے لو، لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی چیز ہے، دوسرے کا ایک عمل اچھا ہے تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دوسری کی کوئی بات اچھی ہے تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، اتنا تنگ نظر نہیں ہے اسلام۔ اسلام میں بہت کشادگی ہے، بہت وسعت ہے، دوسروں کے اچھے کام، اچھے اعمال، اچھی باتوں کو اسلام منع نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے قرآن نے ان کے اچھے عمل کو کھلے طور پر بیان کیا، اسے چھپایا نہیں، تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا، کہا کہ دیکھو ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، کہ امانت ڈھیر سارا تم ان کے پاس رکھو تو جب وقت آئے گا تو وہ تمہیں واپس بھی کر دے۔ اور بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ ان کے پاس اگر تم 1 دینار بھی امانت کے طور پر رکھ دو، 1 دینار، صرف 1 دینار امانت کے طور پر رکھ دو تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، خیانت کریں گے، دھوکہ دے دیں گے، بالکل واپس نہیں کریں گے جب تک کہ تم ان کے سر پر نہ کھڑے ہو جاؤ۔ سر پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح شام ان کے پیچھے پڑے ہیں، چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، کہ جب تک آپ میری چیز امانت واپس نہیں کریں گے نہیں چھوڑوں گا میں۔ صبح جا کر گھر کے پاس بیٹھ گئے، گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے رہے، پھر کھانے کے لیے گھر آ گئے، پھر جا کر بیٹھ گئے، پھر شام میں جا کر بیٹھ گئے، دوسرے دن جا کر بیٹھ گئے، مستقل گھر کے پاس آپ نے ڈیرا لگا دیا، چھوڑ نہیں رہے ہیں، تو اب ایسے وقت میں آدمی کیا ہوگا؟ مجبور ہو کر دے دے گا۔ تو ایسے بہت کم ہیں جو واپس دینے والے ہیں، ورنہ تو عام طور پر اہل کتاب اور خاص طور پر یہودی جو ہے وہ امانت کی چیزوں کو کبھی واپس نہیں کرتے۔ قرآن نے صاف کہا، اکثر ان میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، آج بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ امانت کو اس طرح اپنا مال سمجھ کر استعمال کیوں کرتے ہیں، لوگوں کی امانتیں کیوں واپس نہیں کرتے ہیں؟ قرآن نے خود اس کی وجہ بیان کی، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ صاف کہتے ہیں کہ اہل کتاب اور ہمارے یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں، ان سب کا مال ہمارے لیے حلال ہے، چاہے ہم چھین کر لیں یا چوری کر کے لیں یا خود وہ لا کر ہمیں دیں، ان سب کا مال ہمارے لیے حلال ہے اور ہماری اس پر کوئی پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ وہ صاف کہتے تھے
کہ ہمارے لیے یہودیوں کو چھوڑ کر جتنے بھی لوگ ہیں سب کا مال ہمارے لیے حلال ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، سب کا مال ہمارے لیے حلال ہے۔ ہم چھین کر بھی لے سکتے ہیں، ہمارے لیے جائز ہے، چوری کر کے بھی لے سکتے ہیں، ہمارے لیے جائز ہے، وہ خود لا کر ہمارے پاس رکھیں تو بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے لیے جائز ہے، اور اس پر ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہمیں قیامت میں اللہ بھی نہیں پکڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے تورات میں خود یہ مسئلہ بیان کیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ دوسروں کا مال تم کھا سکتے ہو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ نعوذ باللہ، کتنے بڑے بدبخت تھے، ایک تو غلط کام کر رہے ہیں، برا عمل ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ یہ کام ہم جو کر رہے ہیں وہ خود نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ نے خود ہمیں کہا ہے کہ اس طرح کرو، تمہاری ہم پکڑ نہیں کریں۔ قرآن اس کی وجہ بیان کرتا ہے، ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، میں تھوڑی اس طرح کا حکم دے سکتا ہوں، نا انصافی کا، ظلم کا، کہ دوسروں کا مال کھا لو، ایسا حکم تو میں دے نہیں سکتا، یہ لوگ میرے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور آگے اللہ خود کہتے ہیں وہم یعلمون، یہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، انہیں خود پتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پر جھوٹ بولتے تھے۔ کیوں؟ ان کے نزدیک آخرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، دنیا ہی سب کچھ تھا، اور آخرت اگر ہے بھی تو یہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب اور چہیتا سمجھتے تھے کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہمیں پکڑ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبیوں کے خاندان سے چلے آ رہے ہیں، ہماری تو پکڑ نہیں ہوگی، اگر بالفرض پکڑ لیے گئے تو نبی ہمیں بچا لیں گے، کیونکہ ہمارا خاندان نبیوں کا خاندان۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صاف جھوٹ بول رہے ہیں اللہ پر، اور اس جھوٹ کو یہ خود بھی جانتے ہیں۔ تو اسلام میں امانت کی بڑی اہمیت ہے، حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لا، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ جو شخص امانت داری کا معاملہ نہیں کرتا، امانت میں جو خیانت کرتا ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ کتنی سخت وعید ہے اس حدیث میں، ایک عمل پر ایمان کے سلب ہونے کی وعید سنائی جا رہی ہے کہ تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے اب، کیونکہ ایک مسلمان ہو کر تم امانت میں خیانت کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو لوگوں کو۔ خود ہم مسلمانوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ امانت کے طور پر چیزیں رکھ کر جاتے ہیں، مجبوری میں یا اور کوئی عذر کی وجہ سے، سفر ہے یا چوری کا ڈر ہے گھر میں، ہمارے پاس ایسا حفاظتی انتظام نہیں ہے، تو مجبوری میں بعض مرتبہ بعض لوگ اپنی خاص چیزیں، قیمتی چیزیں، ساز و سامان یا روپیہ پیسہ امانت کے طور پر ہمارے پاس رکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں بھی ہے ایک طبقہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے، ایسے وقت میں آزار بتا دیتے ہیں کہ آپ نے جو مال رکھا تھا میں نے بہت حفاظت کی لیکن چوری ہو گیا، جھوٹ بول رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اس شخص نے جو چیز اس کے پاس رکھی تھی وہ اسے پسند آ گئی، اب وہ اسے چاہیے، پوچھے گا تو نہیں دے گا، تو اب کیا کرے گا؟ اب اس سے جھوٹ بول دے گا کہ وہ چیز چوری ہو گئی، ضائع ہو گئی، پتہ نہیں، نظر نہیں آ رہی ہے، میں نے یہیں رکھا تھا، کس نے اٹھا لیا۔ اب دوسروں کے اوپر بھی تہمتیں لگا دیتا ہے کہ فلاں کام والا ہمارے گھر میں آتا ہے کام کے لیے، اس نے شاید اٹھا لیا ہوگا، وہ چند دن سے نظر بھی نہیں آ رہا ہے، کام بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ ایسے ایسے بہانے بناتے ہیں۔ یہ صراحتاً امانت میں خیانت ہے، اور اس پر کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے، کیونکہ تم خائن ہو چکے ہو، دھوکے باز ہو چکے ہو۔ قرآن میں تو دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے حقدار تک پہنچاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے کہ اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت جو نازل ہوئی اس کا پس منظر
بیت اللہ کی جو چابی ہے عثمان بن طلحہ ان کے خاندان میں چلی آ رہی تھی. کافر تھے وہ، مسلمان نہیں تھے. انہی کے خاندان میں یہ چابی چلی آ رہی تھی، نسلم بعد نسل. اور یہی بیت اللہ کو پیر اور جمعرات کے دن کھولتے تھے لوگوں کی عام زیارت کے لیے. بیت اللہ ہر وقت نہیں کھولا جاتا تھا، پہلے زمانے میں بھی بیت اللہ بند رہتا تھا. باقاعدہ اس کے شروع میں 2 دروازے تھے. یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں سامنے کا دروازہ یہ، اور ایک پیچھے کا دروازہ بھی تھا. سامنے سے آدمی داخل ہوتا اور 2 رکعت 4 رکعت جو نماز پڑھنی ہے، جو عبادت کرنی ہے، جو دعا مانگنا ہے، جو کچھ کرنا ہے. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ عبادت کرتے تھے، اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرتے تھے. وہ کرنے کے بعد جب نکلنا ہوتا تھا تو اس دروازے سے نکلتے تھے. دوسرا ایک دروازہ تھا نکلنے کا، یہاں سے داخل ہونے کا اور یہاں سے نکلنے کا دروازہ. وہ بعد میں وہ دروازہ بند کر دیا گیا، دوسرا دروازہ. وہ تو 3 تبدیلیاں ہوئی ہیں بیت اللہ میں. وہ باقاعدہ انشاءاللہ 4تھے پارے میں اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا، پوری تاریخ بتاؤں گا. تو اس وقت بھی بیت اللہ جو ہے صرف 2 ہی مرتبہ کھولا جاتا تھا، ایک پیر کے دن، ایک جمعرات کے دن. اس وقت لوگوں کے لیے تھوڑے وقت کے لیے کھولا جاتا، جسے جسے عبادت کرنا ہے، دعا کرنا ہے، آ کے کر لو، اس کے بعد بند کر دیا. اور چابی صرف ان کے پاس ہوتی تھی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن انہوں نے بیت اللہ کو کھولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہونے کے لیے آگے بڑھے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے ہی میں تھے. یہ چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے عثمان بن طلحہ، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور روک کر برا بھلا کہا، الٹی سیدھی باتیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ اے عثمان، اس وقت کیا ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہے دوں گا. یہ پیشن گوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو عثمان بن طلحہ کہنے لگے یہ ہو نہیں سکتا جو آپ بتا رہے ہیں، یہ چابی تو خاندانوں سے ہمارے پاس ہے، یا اب آپ کے ہاتھ میں کیسے جائے گی؟ آپ کے ہاتھ میں آنے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ پورے قریش ذلیل ہو جائیں. مکے میں جو قریش ہے پورے کے پورے قریش ذلیل ہو جائیں، تبھی یہ چابی آپ کے پاس جا سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، قریش عزت والے رہیں گے، اسی حال میں یہ چابی میرے پاس آئے گی، میں جسے چاہے دوں گا. تو بہرحال بات ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، عبادت کر کے واپس آ گئے، معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ بھی آ گئے. آنے کے 8 سال بعد جب فتح مکہ کا موقع آیا، مکہ فتح کرنے کا موقع آیا، مدینہ آنے کے 8 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پورا مکہ فتح ہو گیا. اب بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو عثمان بن طلحہ، بعض مفسرین کہتے ہیں ان کی رائے یہ کہ یہ مسلمان ہو چکے تھے پہلے ہی، لیکن لوگوں کے سامنے انہوں نے اسلام ظاہر نہیں کیا تھا ورنہ تو قریش ان کو مار دیں گے. اور بعض کہتے ہیں مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. تو عثمان بن طلحہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ چابی لے کر بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے. بیت اللہ کی چھت دیکھیے نہیں آپ نے ویڈیوز میں، اور جو گئے ہیں وہاں دیکھا ہوگا بیت اللہ کا جو اوپر کا چھت کا حصہ ہے وہاں اوپر چڑھ گئے. آج بھی پردہ غلاف کعبہ جب بدلنے کا وقت آتا ہے تو لوگ وہاں اوپر چڑھتے ہیں، تو وہاں اوپر چڑھ گئے بیت اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ان سے زبردستی چابی چھینی اور آ کر بیت اللہ کا دروازہ کھولا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے تھوڑی عبادت کر کے آپ واپس آئے. آنے کے بعد حضرت علی سے کہا کہ علی یہ چابی ان کو واپس کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر ان کو چابی واپس دے دی. تو ان کو بڑا تعجب ہوا، آج تو مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں، ان کی سلطنت، ان کی حکومت ہے، انہوں نے میری سے چابی لے لی اور پھر مجھی کو واپس کر دی. اس پر بڑا تعجب ہوا ان کو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے حقداروں تک پہنچا دو. چونکہ یہ چابی تمہارے خاندان سے چلی آ رہی ہے اور تمہارے پاس تھی، ہم زبردستی سے نہیں لے سکتے. آیت اتری ہے کہ امانت کو امانت والوں تک پہنچاؤ، چنانچہ آپ کو چابی دے دی گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عثمان، ہا کا خالدتن تالیدتن، اے عثمان لو یہ چابی، اب ہمیشہ یہ چابی تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی. خوشخبری سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر عثمان جب یہ چابی لے کر جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان رکو، یاد ہے اس وقت میں نے کیا کہا تھا تمہیں؟
آج سے 8-10 سال پہلے میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ چابی ایک دن میرے ہاتھ میں آئے گی، میں جسے چاہے دوں گا۔ تو اس وقت عثمان بن طلحہ نے وہ بات یاد کی اور انہوں نے مسکرایا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چابی ان کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ قیامت تک یہ چابی تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ لہٰذا آج بھی عثمان بن طلحہ کے جو بھائی ہیں، شیبہ ان کے بھائی تھے، انہوں نے اپنی موت کے وقت اپنے بھائی کو وہ چابی دی، تو وہ چابی آج بھی ان کے بھائی کا جو خاندان چل رہا ہے اسے آل شیبہ کہتے ہیں، انہی کے خاندان میں وہ چابی ہے۔ تقریباً 7-8 سال پہلے وہ جو چابی بردار جن کے پاس چابی ہے بیت اللہ کی، آج بھی سعودی حکومت کے پاس نہیں ہے وہ چابی، انہی کے خاندان میں آج بھی بیت اللہ کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو بلایا جاتا ہے، وہ خود آ کر چابی سے بیت اللہ کھولتے ہیں، بیت اللہ کی صفائی وغیرہ ہوتی ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس کے بعد وہی تالا ڈال کر لے کر چلے جاتے ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بشارت سنائی قیامت تک یہ چابی تمہارے ہاتھ میں رہے۔ تو تقریباً 7-8 سال پہلے وہ آئے تھے، یہاں ہمارے بنگلور شہر بھی آئے تھے، قادریہ مسجد میں بھی آئے تھے، الحمدللہ بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، ملاقات بھی کی ہوگی۔ تو وہ چابی انہی کے پاس ہے۔ تو یہ بتایا، طرز عمل بتایا کہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی، اگرچہ کہ مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن چابی پر چونکہ ان کا حق تھا اس لیے وہ امانت انہی کو واپس لوٹا دی گئی۔ تو اسلام نے صرف کہا نہیں ہے بلکہ طرز عمل سے بتلایا بھی ہے کہ امانت اس کے حقدار تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ امانت کا مفہوم، امانت کا معنی اسلام میں بہت وسیع ہے، چھوٹا نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ رکھ دیا، میں نے اپنے گاڑی آپ کے پاس رکھی، میں نے اپنا زیور آپ کے پاس رکھا تو آپ مجھے لوٹا دیں تو صرف یہ امانت ہے، یہ نہیں ہے، صرف اتنا نہیں ہے۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، امانت کا معنی تو بہت وسیع ہے۔ ہر چیز جو بھی امانت سے تعلق رکھنے والی ہے وہ سب امانت میں داخل ہے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی کو آپ ذمہ دار بنا رہے ہیں تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر اس کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ کسی کو آپ امیر بنا رہے ہیں، کسی کو مسجد کا صدر بنا رہے ہیں، سیکریٹری بنا رہے ہیں، یا محلے کا MLA بنا رہے ہیں، کونسلر بنا رہے ہیں، ملک کا وزیر اعظم صدر بنا رہے ہیں، کسی کو بادشاہ بنا رہے ہیں، کسی کو جماعت کا امیر بنا رہے ہیں، کسی کو مدرسے کا محتمم بنا رہے ہیں، کسی مسجد کا ذمہ دار بنا رہے ہیں، یا کسی مکتب کا ذمہ دار بنا رہے ہیں، یا کسی اسکول کا پرنسپل بنا رہے ہیں۔ تو جو لوگ بنانے والے ہیں ان کے ذمے ہے کہ وہ ایسے آدمی کو اس سیٹ پر بٹھائے جو اس کا اہل ہو، اس کی صلاحیت اس کے اندر ہو، اس کی صلاحیت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے مسجد چلانے کی، مدرسہ چلانے کی، اسکول چلانے کی، مکتب چلانے کی، یا امیر بننے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، اور آپ جانتے ہوئے بھی اسے اس عہدے پر بٹھا رہے ہیں تو آپ خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں۔ یہ بالکل صاف مسئلہ ہے۔ امانت صرف ہم نے چند چیزوں کو سمجھ لیا ہے کہ پیسہ رکھا واپس دے دیا، گاڑی رکھی واپس دے دیا، زیور رکھا واپس دے دیا تو میں نے امانت ادا کر دی۔ امانت کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے اسلام میں، یہ سب چیزیں امانت میں داخل ہوں گی۔ اسی لیے قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ، جو اس کا اہل ہے، جس کے اندر وہ صلاحیت ہے، اسی کو اس کا ذمہ دار بھی بنانا چاہیے۔ تو امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، لوگ عام طور پر اسے سمجھتے نہیں۔ تو اہل کتاب کی 2 صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ بعض اہل کتاب ہیں جو امانت کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کر دیتے ہیں، لیکن بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو امانت کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب ہی میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو، عہد کو، اور اسی طرح اپنی قسموں کو یہ دنیا کی معمولی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں۔ دنیا کی معمولی چیزوں کے بدلے اللہ کی قسم کو، اللہ کے وعدے کو بھی
توڑ دیں گے، بیچ دیں گے، اور اپنی جو قسمیں انہوں نے کھائی ہیں اسے بھی بیچ دیں گے دنیا کی معمولی قیمت، معمولی چیزوں کی۔ جس طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ مدینے میں بعض یہودی مسلمان ہوئے، چند عرصے میں مدینے میں قحط سالی ہوئی۔ قحط سالی کا مطلب بالکل سوکھا پڑ گیا، بارشیں بند، تو پھر کھیتی باڑی نہیں ہوگی، کھیتی باڑی نہیں ہوگی تو اناج نہیں نکلے گا، سبزیاں نہیں نکلیں گی، تو سب جگہ قحط سالی پڑ گئی۔ تو ایسے موقع پر یہ جو بعض یہودی مسلمان ہوئے تھے وہ کعب ابن اشرف کے پاس گئے، جو یہودیوں کا سردار کہلاتا تھا، اس کے پاس گئے۔ جا کر انہوں نے اس کے سامنے قحط سالی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ آپ ہماری مدد کر دیجیے۔ تو اس نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے پوچھا تمہارا خیال کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو یہ جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، یہودی تھے اصلاً، مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو کعب ابن اشرف نے کہا کہ پھر تم مجھ سے کوئی چیز نہیں پا سکتے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہے ہو اللہ کا، تو میرے سے کیا مانگنے کے لیے آئے ہو؟ جاؤ، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ تو یہ جو مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، تھوڑا سا وقت دیں، ہم سوچ کر بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ چنانچہ تھوڑے سے وقت کے بعد وہ آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، آخری نبی نہیں مانتے، انکار کر دیا انہوں نے۔ تو کعب ابن اشرف نے ان کو قسم دلائی، قسم کھا کر یہ بات بولو میرے سامنے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ تو انہوں نے قسم بھی کھا لی اس بات پر کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے۔ تو کعب ابن اشرف نے ان میں سے ہر ایک کو، جتنے بھی تھے ان میں سے ہر ایک کو 5 سا جو دیا اور 8 گز کپڑے دیے۔ 5 سا کا مطلب 1 سا 3.5 کلو کا ہوتا ہے، تو 5 سا تقریباً 17.5 کلو جو ایک آدمی کو، اور 8 گز کپڑا ایک آدمی کو دیا۔ تو قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ دیکھو یہ دنیا کی معمولی قیمت کے لیے اپنی قسموں کو بھی توڑ دیتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو بھی توڑ دیتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ اور اسی طرح بندوں سے کیا ہوا وعدہ توڑنا کتنی بری چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے۔ سخت وعیدیں بیان کی ہیں قرآن کی۔ خود اس آیت میں آپ ذرا اندازہ لگائیں، اللہ نے 5 وعیدیں بیان کی ہے ایسے لوگوں کو جو وعدہ توڑتے ہیں۔ ایک وعید نہیں، اللہ نے 5 وعیدیں بیان کی ہے۔ جو لوگ وعدہ کر کے وعدہ توڑ دیتے ہیں، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور لوگوں سے بھی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے 5 وعیدیں بیان کی گئی۔ قرآن کہتا ہے سب سے پہلی دھمکی، سب سے پہلا عذاب، ان کی سزا کیا ہوگی؟ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہیں ملے گا، کوئی نعمت ان کو نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے وعید سنائی، جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں اور وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ پھر دوسری وعید سنائی، ولا یکلمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اللہ ان سے گفتگو بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا۔ تیسری وعید سنائی، ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا۔ کل قیامت کے دن تو ہر آدمی محتاج ہوگا کہ اللہ میری طرف رحمت کی نظر ڈال دے، رحمت کی نگاہ سے مجھے دیکھ لے تاکہ میں بچ جاؤں۔ ہر آدمی کی یہ تمنا آرزو ہوگی، لیکن کل قیامت کے دن ایسے آدمی کو جو وعدہ خلافی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے اسے دیکھیں گے۔ پھر چوتھی وعید سنائی، ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، ان کے گناہ ویسے ہی رہیں گے، اللہ ان کو گناہوں کو پاک نہیں کرے گا۔ پانچویں وعید سنائی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہو، خطرناک عذاب ہو کل قیامت کے دن۔ جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان سے بات کریں گے، نہ رحمت کی نظر ان پر ڈالیں گے، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا آدمی تو بڑے گھاٹے میں ہوگا، بڑے نقصان میں ہوگا کہ اللہ اس سے بات نہیں کریں گے، رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے، گناہوں سے اسے پاک نہیں کریں گے، تو یہ تو بہت نقصان میں ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 3 مرتبہ یہی دہرایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بات نہیں کریں گے، رحمت کی نظر نہیں ڈالیں گے اور گناہوں سے پاک نہیں کریں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 3 آدمی کون ہیں؟ سب سے پہلا آدمی جو ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہننے والا ہے، چاہے پینٹ ہو، چاہے پاجامہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹریک پینٹ ہو، چاہے نائٹ پینٹ ہو، جو بھی کہو، جو بھی آپ پہن رہے ہیں ٹخنے سے نیچے اگر ہوگا تو حدیث میں مسلم شریف کی روایت ہے، صاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ قیامت میں نہ بات کریں گے، نہ رحمت کی نگاہ ڈالیں گے، نہ اسے گناہوں سے صاف کریں گے۔ یہ سب سے پہلا آدمی وہ ہے۔ یہ 3 آدمیوں میں سے جن پر یہ 3 وعیدیں ہیں، ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جو ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہنتا ہے۔ پاجامہ کا مطلب سب چیزیں آ جائیں گی، پینٹ، لنگی، ٹریک پینٹ، جو بھی ہے ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے مرد کا کوئی بھی کپڑا۔ دوسرا شخص جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ تاجر ہوتے ہیں نہیں، آج کے جتنے بھی تاجر دیکھ لو، اکثریت تاجروں میں، بزنس مینوں میں، بیپار کرنے والوں میں اکثریت آپ کو یہی ملے گی جو جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچتے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ملے گا مسلمانوں میں، چھوٹا موٹا نہیں، ایک بڑا طبقہ ملے گا آپ کو، جھوٹ کھلا جھوٹ بولے۔ سامنے والا خریدنے والا تھوڑے پیسے کم کرے گا تو وہ کھلا بول دیں گے کہ اتنا کم نہیں ہو سکتا، کہ میں نے خود اتنے پیسے دے کر خریدے، جھوٹ بول رہا ہے کھلا۔ 100 کی چیز 100 میں اس نے خریدی ہے، بیچ رہا ہے 400 میں، کہنے والا سامنے سے مانگ رہا ہے 150 میں، 200 میں مانگ رہا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ مجھے 150 روپے پڑی ہے، مجھے 200 روپے پڑی ہے، تو میں تمہیں کہاں سے دے سکتا ہوں؟ حالانکہ اسے کتنے میں پڑی ہے؟ 100 روپے میں یہ چیز ملی ہے۔ اور کہتا کیا ہے؟ قسم کھا کر بھی کہتا ہے۔ بہت سے لوگ قسم کھاتے ہیں، قسم سے بول رہا ہوں، قسم سے بول رہا ہوں۔ آپ نفع کمائیں، شریعت میں نفع کمانے کی اجازت ہے، نفع کی اجازت ہے، اس کی مقدار بھی میں نے اس سے پہلے بتائی تھی۔ بازار میں جو ریٹ چل رہا ہے، پورے بازار میں ایک عمومی ریٹ ہوتا ہے اور بعض تاجر جو ہے اس سے تھوڑا سا بڑا چڑھا کر بیچتے ہیں، تو یہ جتنا بڑا چڑھا کر بیچ رہے ہیں وہاں تک تمہیں بھی بیچنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پر 100 روپے کی چیزیں آپ نے خریدی ہے، بازار میں عام طور پر لوگ اسے 150 سے 200 روپے میں بیچ رہے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں 250 روپے تک بیچتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں بیچتا۔ تو آپ کو بھی اتنی اجازت ہے کہ آپ 150، 200، 250 تک بیچ سکتے ہیں۔ 500 روپے یا کوئی فارینر آ گیا تو اسے 2000 روپے اٹھا کے ڈال دیا آپ نے، دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ بیچارہ انجان ہے، کچھ جانتا نہیں ہے، چیزوں کی پہچان نہیں ہے، پرکھ نہیں ہے، اس کے ساتھ جو آ رہا ہے، جو گائیڈ، جسے گائیڈ کہتے ہیں، رہبر کہتے ہیں، وہ باقاعدہ آپس میں ساز باز ہوتی ہے ان کی، اب وہ بھی آ کے دھوکہ دیتا ہے، دکان والا بھی دھوکہ دیتا ہے اور اسے ڈبا دیتے ہیں۔ 2000 روپے قسمیں کھا کر بتائی جاتی، حالانکہ وہ بھی اتنا بھی پاگل نہیں ہوتا، وہ باقاعدہ پوچھتا ہے یہ تو بہت زیادہ بول رہے ہیں، آپ تھوڑا سا کم کر دیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ بہت قیمتی چیز ہے، ایسی ہے ویسی ہے۔ جھوٹی قسمیں بھی کھا کر آدمی اپنی چیزوں کو بیچ دیتا ہے۔ ایسا عام طور پر بہت سے تاجر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا تاجر جو جھوٹی قسم کھا کر اپنی چیزوں کو بیچتا ہے، قیامت میں اس کے لیے وعید ہے، اللہ نہ اس سے بات کریں گے، نہ نظر کی رحمت ڈالیں گے، نہ گناہوں سے اسے پاک کریں گے۔ اور تیسرا آدمی احسان کرنے کے بعد احسان جتلا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے ہمارے اندر، معاشرے میں۔ ایک تو لوگوں کی مدد نہیں کرتے، یہ سب سے بڑا مرض اور بیماری تو یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ تو لوگوں کی مدد نہیں کرتا، یہ نہیں کہ بالکل نہیں کرتے، اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد یہ بھی ہے جو غریبوں، یتیموں، بیواؤں، لاچاروں، مجبوروں کی مدد کرتی ہے، ان کا ساتھ دیتی ہے، تعاون کرتی ہے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو ان کو بالکل کسی کی پڑی نہیں ہے، وہ اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی زندگی، بیوی بچے، بال بچے، بس وہی ہے، دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ جو مسلمانوں کی، دوسروں کی، غیروں کی مدد کر رہا ہے، تو اس کے لیے اسلام نے ایک اصول بتایا، ایک طریقہ بتایا، مدد کی، بہت اچھا کام کیا، تمہیں ثواب ملے گا، اللہ دنیا میں تمہارے مال میں، تمہاری تجارت میں، تمہاری صحت میں، تمہارے آل اولاد میں اللہ برکت دیں گے، اور آخرت میں بھی بہت ثواب ملے گا تمہیں جو تم نے مدد کی ہے۔ لیکن طریقہ بتایا کہ احسان نہ جتاؤ۔ ہماری ایک بڑی بیماری احسان جتلانے کی ہے۔ کسی کی تھوڑی مدد کر دی، بس اب جب بھی وہ نظر آئے گا
جب بھی وہ ملے گا یا لوگوں کے سامنے دکھائی دے گا، کوئی مجمع ہوگا، کوئی میٹنگ ہوئی، کوئی کانفرنس ہوگی، سب کے سامنے بتا رہے ہیں وہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ان کی جو زندگی تمہیں خوشحالی نظر آ رہی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بندے نے ان کی تھوڑی سی مدد کی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے بندے ہی نے تھوڑی ان کی کیا کی تھی؟ مدد کی تھی۔ الحمدللہ اب اچھی حالت میں ہے۔ یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کی وجہ سے پورا ثواب آپ کا ملیامٹ ہو گیا۔ آخرت میں سخت پکڑ ہوگی اس پر کہ احسان کرنے کے بعد احسان نہیں جتلانا۔ مدد کی اچھی چیز ہے، لیکن دوسروں کے سامنے کیوں اس کی بے عزتی کر رہے ہو؟ کبھی کبھی تو دوسروں کے سامنے بتاتے ہیں، کبھی کبھی ڈائریکٹ اس کے منہ پہ کہتے ہیں، کیسے ہو؟ اچھے، میں نے تمہیں دکان ڈال کر دیا، دکان کے لیے 50,000 روپے دیے تھے، میں نے تمہارا تعاون کیا تھا، مدد کیا تھا، کیسا چل رہا ہے؟ بزنس اچھا چل رہا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس دعاؤں میں یاد رکھو۔ یہ سب جو الفاظ ہیں نا، یہ بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے اچھی طرح سے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ احسان کرنے کے بعد اس طرح احسان جتلانا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ منافق بھی یہی کرتے تھے، تو اس پر سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسا شخص اللہ نہ اس سے بات کرے گا، نہ نظر کی رحمت ڈالے گا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کرے۔ تو احسان جتلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے شریعت۔ قرض بزرگان محترم، تو قرآن پاک کی ان آیتوں میں خاص طور پر 2 چیزوں کا ہمیں سبق دیا گیا۔ ایک، امانت میں خیانت کرنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ جن جن کی امانتیں ہمارے پاس ہیں ان تک پہنچانے کی ہر حال میں کوشش کرو، اس میں کبھی خیانت مت کرو۔ اور دوسرا، وعدہ خلافی کبھی مت کرو۔ کسی سے وعدہ کیا ہے تو اسے نبھانے کی کوشش کرو۔ کسی سے آپ نے قرض لیا، وعدہ کیا کہ 1 مہینے میں لوٹا دوں گا، 6 مہینے میں لوٹا دوں گا، 1 سال میں لوٹا دوں گا، وعدہ کر لیا آپ نے، تو جب اس کا وقت آ جائے تو اسے واپس کر دو۔ نہیں کر سک رہے ہو، واقعی تمہیں کوئی عذر ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کو سہولت نہیں ہے، تو شریعت نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس وقت میں اس کے پاس جائیں، اپنا عذر پیش کریں کہ آج کا دن میں نے آپ کو واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، میرے سامنے یہ عذر ہے، مجھے سہولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، میں معذور ہوں، ادا نہیں کر سکتا، آپ مجھے اور تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ یہ ہے طریقہ اسلام کا، طریقہ بتایا ہے۔ وعدہ جب پورا نہیں کر سکتے تو اس کے سامنے اظہار کرو۔ اور شریعت نے سامنے والے کو بھی دیکھو کیا حکم دیا ہے کہ جب کوئی آدمی اس طرح مجبور ہو کر تمہارے سامنے آ کر اس طرح اپنا عذر پیش کرے، وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے لیکن مجبور ہے، نہیں کر پا رہا، سہولت نہیں ہوئی ہے، ایسے وہ عذر پیش کر رہا ہے، تو شریعت کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تم اسے مہلت دو جتنی وہ مہلت مانگ رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اور 6 مہینے کا آپ موقع دے دیں، اور 1 سال کا موقع دے دیں، تو شریعت کا حکم ہے کہ اسے مہلت دو۔ وہ نیک ہے، دینے کی نیت تھی، تبھی تو آ کے تمہارے سامنے عذر پیش کر رہا ہے، تو اسے مہلت دو جتنی وہ مہلت مانگ رہا۔ پہلا حکم تو یہ دیا، لیکن شریعت نے اس سے آگے بڑھ کر یہ کتنا خوبصورت عمل بتایا۔ شریعت نے کیا کہا؟ قرض دینے والے کو کیا کہا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ جب تم دیکھ رہے ہو کہ وہ تمہارا قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، مجبور ہے، تو معاف کر دو۔ کتنا بہترین سبق دیا شریعت نے اسلام نے کہ اسے معاف کر دو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن آؤ ہمارے دربار میں، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ تم دنیا میں سستا سودا کر کے آؤ اور تمہارا وہ سودا بیکار نہیں ہوگا، ضائع نہیں ہوگا۔ دنیا میں تم سمجھ رہے ہو کہ معمولی سودا کر کے آیا ہوں، قیامت میں آؤ، اس کا بدلہ ہم جنت میں دیں گے، جنت کی شکل میں دیں گے۔ روایت میں باقاعدہ ہے ایک آدمی کے بارے میں جس کے کوئی زیادہ اعمال نہیں تھے، کوئی نیک اعمال نہیں تھے، صرف اس کا یہ ایک ہی عمل تھا کہ وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا، ان کو مہلت دیتا تھا، اور بعض مرتبہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتا تھا مجبوری کو دیکھ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث میں آتا قیامت میں اللہ تعالیٰ بلائیں گے، بندے تو میرے سے بڑھ گیا، تو میرے سے بڑا سخی ہے، میرے سے بڑا فیاض ہے کہ لوگوں کو دنیا میں تو معاف کرتا تھا اور آج میں تجھے معاف نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جا بندے، میں نے بھی تجھے معاف کر دیا، جنت میں چلا جا۔ یہ حدیث ہے باقاعدہ۔ تو لوگوں کو مہلت دینا، اور ہو سکے اللہ نے تمہیں سہولت دی ہے تو معاف کر دو، سہولت دی ہے تو معاف کر دو، یا تو مہلت دو، نہیں تو دوسرا بہتر طریقہ یہ کہ ان کو معاف کر دو۔
تو اس پر تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا، اللہ دنیا میں بھی برکت دیں گے، آخرت میں تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور قرض لینے والے کو بھی حکم ہے کہ جو قرض لے رہا ہے ٹال مٹول نہ کرے، وعدہ کیا ہے تو وقت پر دینے کی پوری کوشش کرے، پوری محنت کرے، اگر نہیں ہو سکا تو سامنے جا کر عذر پیش کر دے، تو سامنے والے کو بھی تھوڑا تسلی تو ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں فون کر رہے ہیں، فون نہیں اٹھا رہے ہیں، یا تو نمبر ہی بدل دیا، یا تو بنگلور چھوڑ کر ہی آندھرا چلے گئے، تمل ناڈو چلے گئے، لوگ کرتے ہیں ایسے کام، الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ تو یہ تو دھوکہ ہے، ایک تو وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، دھوکہ بھی کر رہے ہیں، یہ منافق کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلاسن من کن فیکم کان منافقا خالصا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 چیزیں اگر تم میں سے کسی میں ہو تو وہ پکا منافق ہے۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ 3 چیزیں مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہیں، یہ پکے منافقوں کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان بری چیزوں سے، بری عادتوں سے ہم سب کی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے، وعدہ خلافی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، خیانت سے ہمیں بچائے۔ اسلام کا جو مزاج ہے صحیح معنوں میں اس مزاج کو سمجھ کر اس کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔